جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آسام کے اندر جو NRC آئی ہوئی ہے اس میں جو آنکڑے آئے ہیں اس کی چپیٹ میں زیادہ تر آنے والی جو عورتیں تھیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ شریعت نے لڑکی کا حصہ بھی لڑکے کے ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ چونکہ NRC جو ہوئی ہے اس میں جو ڈاکومنٹ مانگے گئے ہیں سن 1971 کے، تو زمین جائیداد کے تعلق سے زیادہ تر اس کا جور کیا ہے۔ تو بیٹی کا حصہ شریعت نے جو رکھا ہے یہ لازم ہے، ضروری ہے، اور اس کو ہم لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب بیٹی باپ کے گھر پہ ہوتی ہے تو وہاں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اس کا نام اس کی جائیداد میں نہیں چڑھتا، اس کے انتقال میں نہیں چڑھتا، اور وہ جس جگہ بیاہ کر کے اپنی سسرال چلی جاتی ہے وہاں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ حصہ اپنے لڑکے کو دیتے ہیں، اپنی بہو کو نہیں دیتے۔ تو اس لیے زیادہ تر جو معاملہ آیا اس کے لیے جمعیت علماء نے سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کیا، اور اس میں جو دقتیں زیادہ آئی ان کی شہریت، ان کی ناگرکتا ثابت کرنے میں، تو اس کا ایک بہت بڑا دخل رہا ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے ضروری ہیں کہ اس کو ہم لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے ساتھ ساتھ ترجیح دیں، اس کا نام اپنی جائیداد میں ضرور لکھوائیں۔ اگرچہ وہ اپنی مرضی سے اگر اپنا حصہ چھوڑ دیتی ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کی کوشش کریں۔ اس سے ہمارا جو خاص طور سے مسلم کمیونٹی ہے اس میں بہت بڑی کمی ہے، اور شریعت کا ہمارے پر حکم ہی ہے، یہ اہم مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی عورتوں کو بھی پردے کے ساتھ ہم باہر نکالیں اس کام کے لیے۔ ہمارے بھائی والیہ صاحب بتا رہے تھے ابھی جمنا نگر میں جو پروگرام رکھا گیا ہے اس کے تعلق سے کہ اس میں عورتوں کی تعداد بھی ہمیں چاہیے، اس میں جھجکے نہیں، کیونکہ پردے کے ساتھ اپنے حق کی لڑائی لڑنا یہ ہمارا رائٹ ہے، اور شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے۔ آپ جا کر کے دیکھیں گے شاہین باغ کے اندر یا مالیگاؤں میں جو عورتوں نے 3 طلاق کے معاملے میں جو پردرشن کیا تھا اس پہ 3 لاکھ عورتیں تھی باپردہ ہو کر کے۔ تو اپنی بچیوں کو جاگرک کریں اور ان کو بزدل نہ بنائیں، اپنی عورتوں کو بزدل نہ بنائیں، اور اس کا ایک تعلق گھر سے ضرور ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے بھائی صاحب یہاں شاید موجود ہیں، بلاسپور کا جو پروگرام تھا اس میں انہوں نے ایک بات کہی تھی جیت پور کے تعلق سے، کہ ہماری ملاقات ایک چھوٹے سے بچے سے ہوئی۔ جب ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو NRC کے تعلق سے کیا جانتا ہے، تو اس نے کہا اور تو کچھ نہیں جانتا، ماں نے کہا تھا کہ اب جانے کا وقت آ گیا، کیونکہ اس کو بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے کہ NRC کیا ہے، ہمیں کون بیچ سکتا ہے۔ امت شاہ کے باپ کا ملک نہیں ہے، مودی کے باپ کا ملک نہیں ہے، جتنا حق اس ملک کے اوپر مودی کا ہے اتنا بھی میرا بھی ہے، اتنا ہی ایک رات کے پیدا ہوئے بچے کا بھی ہے، جتنا حق امت شاہ کا ہے اتنا ہی حق اس رات کے پیدا ہونے والے بچے کا بھی ہے جو ہندوستان میں پیدا ہوا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے ان حالات کو اپنے گھروں تک نہیں پہنچایا ہے، 4 دیواری کے باہر رکھا ہوا ہے۔ تو جب ہم اپنی عورتوں کو اس کے تعلق سے باہر نکالیں گے ان کو بھی معلوم ہوگا، اور اپنے بچوں کو بزدلی کا سبق مت پڑھائیں، ان کو بتائیں کہ یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، اور ہندوستان کا۔ اور میں دوسرے لوگوں کو بھی یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں جو یہاں موجود ہیں، دوسری کمیونٹی کے لوگ یا حکومت کے لوگ یا سائیڈی رپورٹ جو لکھنا چاہیں وہ لکھ لیں کہ ہندوستان کا جو مسلمان ہے وہ کہیں باہر سے آیا ہوا مسلمان نہیں ہے۔ یہاں اگر گجر مسلمان ہے تو ہندو بھی ہے، جاٹ اگر مسلمان ہے تو ہندو بھی ہے، دلت اگر مسلمان ہے تو ہندو بھی ہے۔ اور اگر آپ مشرقی یوپی کے دوسرے اضلاع میں پوربی یوپی میں جا کر کے دیکھیں گے تو وہاں پر بالمیکی سماج بہت ساری تعداد میں آپ کو مسلم ملیں گے۔ تو ہر برادری نے اسلام کو قبول کیا، ہر کمیونٹی نے اسلام کو قبول کیا۔ تو ہندوستان کا مسلمان جو ہے وہ یہاں کا باشندہ ہے، کہیں مغلوں کے ساتھ یا خلجیوں کے ساتھ یا اس سے پہلے کہیں باہر سے نہیں آیا ہے۔ ہم یہاں کے باقاعدہ ناگرک رہیں گے، انشاءاللہ کسی کے معنی دکھ نہیں پلا جو ہمیں ٹچ کر دے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ آپ میرا یہ پیغام